السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ آج میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہانی سناؤں گا۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بارے میں ذکر، ٹھیک ہے۔ قرآن عزیز میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 10 جگہ آیا، اور اگرچہ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری صورتوں مثلا صورت مومنون میں اوصاف کے اعتبار سے تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ سے 2 ہی جگہ ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ عبرانی نام حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی میں اسرائیل ہے۔ اسرا عبد اور اللہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، یعنی عبداللہ کا، اور عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاقی خاندان جو ان کی نسل سے ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہے۔ نسب نامہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطور کے نواسہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام رفقہ یا ربکہ تھا۔ یہ اپنی والدہ کے چہیتے اور پیارے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی یسوع والد کا محبوب اور پیارا تھا، اور دونوں حقیقی بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے اشارے پر جب فدان آرام چلے گئے تو ان کے ماموں لامان نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ 10 سال ان کے یہاں رہ کر ان کی بکریاں چرائیں، تو وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی لڑکی سے شادی کر دیں گے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو پورا کر دیا تو لبان نے اپنی بڑی لڑکی لیا سے ان کا نکاح کرنا چاہا، مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا رجحان تبا چھوٹی لڑکی راحیل کی جانب ظاہر کیا۔ لبان نے یہ عذر کیا کہ یہاں کے رسول کے مطابق بڑی لڑکی کے نکاح سے قبل چھوٹی لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے تم اس رشتے کو منظور کرو اور اپنے قیام کو 10 سال اور طویل کرو، اور میری خدمت میں رہو تو راحیل بھی تمہارے نکاح میں دی جا سکے گی، کیونکہ اس زمانے میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعی ممنوع نہ تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس مدت کو بھی پورا کر دیا اور راحیل سے شادی کر لی۔ ان دونوں کے علاوہ لیا کی خانہ زاد زلفا اور راحیل کی خالہ زاد بلہا بھی ان کی زوجہ کے رشتے میں منسلک ہو گئیں، اور ان سب سے اولاد بھی ہوئیں، اور بنیامین کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمام اولاد اپنے ماموں کے ہی یہاں پیدا ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وطن واپس آ گئے تو یہاں بنیامین پیدا ہوئے۔ لبان نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 20 سال اپنے پاس رکھنے کے بعد بہت سا مال و متاع اور ایوہ لے کر رخصت کیا، اور یہ پھر اپنے دادا کے دارالحجت فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے، یعنی کہ فلسطین پیغمبروں کا شہر ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں آ کر مقیم ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جس زمانے میں فدان چلے گئے، اس زمانے میں اس ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ بسے اور ان کی بیٹی سے شادی کر کے قریبی آباد ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ ادوم کے نام سے مشہور ہے۔ اس عرصے میں دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپکش تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ پھر سے استوار ہو گیا۔ یہ تمام واقعات توراۃ کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، جبکہ قرآن مجید ان تفصیلات کے حق میں قطعاً خاموش ہے، اور صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کا جلیل قدر نبی صاحب الصبر و عظیمت اور حضرت یوسف علیہ السلام کے برگزیدہ باپ ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور اسی زمن میں نام لیے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں اس خدمت حق کو انجام دیا۔ قرآن پاک میں چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بیشتر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے وہی قابل ذکر ہونے کے باعث تفصیل سے واقعہ یوسف ہی میں بیان کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ جیسے آپ نے سنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ پیار تھا، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ اس کو قتل نہیں کیا، کنویں میں پھینک دیا اپنے بھائی کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو 11 بھائی تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو 40 سال کے بعد ان کے والد صاحب کو ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال ان کے والد نے صبر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا آپ لوگوں نے۔ بتائیے کہانی آپ کو کیسے لگی ہے۔